سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ حدیث شعب الایمان کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے دو حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ تعظیم لامر اللہ اور دوسرا حصہ شفقت علی خلق اللہ، اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا، احکامات کی تعظیم کرنا، اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھنا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ سب سے ادنا شعبہ ہے۔ اور اس حوالے سے تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے التعظیم لامر اللہ، ایک اللہ کے اوامر پر عمل کرنا ہے، ایک اللہ کے اوامر کو احترام عظمت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کے احکامات کی تعظیم ہوگی، دل میں احترام ہوگا، تو پھر اللہ کے اوامر پر چلنا آسان ہوگا، اور اگر اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، تعظیم نہیں ہوگا، پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مثلا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی نیکیاں دکھائی گئی، اور یہ چیز بھی مجھے بہت ہی بہترین نیکی میں نظر آئی کہ کسی نے اللہ کی گھر کو صاف کیا تھا اور اللہ کی گھر سے اس کے احترام میں ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا کہ اللہ کی گھر میں کوئی یعنی گندگی وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں کچرا وغیرہ نہ ہو، بلکہ بالکل صاف ہو۔ تو یہ کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک بہت ہی زبردست نیکیوں میں نظر آئے۔ دیکھیں اللہ کی گھر کا احترام اس وقت ہوگا جب مساجد کے احترام اس کے دل میں آئے گا۔ پھر مسجد کو صاف کرنا آسان ہے، جھاڑو لگانا آسان ہے، کوشش ہوگی کوئی خس و خاشاک ہم مسجد میں نہ پھیلائے، بلکہ کوئی کچرا سا نظر آئے ایک تنکا بھی سے اس کو بھی اٹھا کر ہم باہر پھینک دیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، فرمایا اب میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کا گھر جتنا زیادہ صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی انسان کو عبادت میں مزہ آئے گا۔ تو اللہ کی عبادت خانہ کب صاف ستھرا ہوگا؟ جب دل میں تعظیم ہوگی اور کوئی کچرا مسجد میں نہ پھیلائے گا، اگر نظر آئے تو اسے باہر پھینکے گا۔ اسی طریقے سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
روزہ ہے، یہ عبادتیں جو فرائض میں سے ہیں، یہ کب انسان کے لیے ادا کرنا آسان ہوگا؟ جب ان فرائض کا جس ذات نے اس کو فرض کیے ہیں اس کا احترام دل میں ہوگا، اس کی عظمت دل میں ہوگی، پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہے۔ اب سورۃ بقرہ 5ویں پاری کی تقریباً آخری آیت، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی اہمیت بتائی کہ جماعت کی نماز کا اہمیت بہت زیادہ ہے، اور فرمایا نماز بہت مشکل کام ہے، بہت، لیکن اس کے لیے نماز کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی عظمت ہو، احترام ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ اس شخص کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے جس شخص کی دل میں رب کا احترام نہ ہو، عظمت نہ ہو۔ اگر اللہ کا عظمت احترام دل میں نہیں ہوگا پھر نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہ سن۔ ایسے موقع پر دکاندار ہے، اذان کے لیے آواز ہو گئی، سن لیا اذان، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی تعریف سورۃ مومنون میں ارشاد فرمایا، بلکہ سورۃ نور میں، مومنون کے بعد والی سورۃ، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، خادم ساتھ تھے، تو دیکھا مدینے کے پورا بازار دکانیں کھلی ہے، ایک چادر سے دکان کو بند کیا ہوا ہے، ایک رسی لگا کر بند کیا ہوا ہے، کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہے، اور پورے بازار میں ایک شخص نہ لینے والا نظر آیا ہے، نہ فروخت کرنے والا کوئی نظر آیا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا یہ ہے وہ لوگ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کا ذکر معنی نہیں بنتا اگر اللہ کے ذکر کا وقت آئے، نماز پڑھنے کا وقت آئے، یہ چیز اس کے لیے معنی نہیں بنتا کہ دکان کھلی ہے، میں کیسے جاؤں، یہ چیز اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ مدینہ المنورہ میں ایک لوہار تھے، لوہا گرم کر کے اوزار بناتے تھے، اس کے ساتھ کام کرنے والا ملازم کا لوہا گرم سرخ باہر نکالا اور مجھے کہا کہ اس پر ضرب لگاؤ، کہتے میں ضرب لگانے والا تھا، ہتھوڑا کو اوپر کیا تھا کہ اذان کی آواز آئی، فوراً اس نے لوہار نکالا، بس 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 اب یہ ہتھوڑا اس لوہے پر نہ گرانا، زمین پر آرام سے رکھ لینا۔ اب اللہ اکبر کے بعد کوئی کام کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے ندا آ گئی کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے دکانداری میں کامیابی سمجھنے والوں، تمہاری کامیابی وہاں نہیں یہاں ہے۔ ملازمت کو کامیابی سمجھنے والوں، تمہاری کامیابی ملازمت میں نہیں، اللہ کے یاد میں ہے۔ دنیا کے جس مشغلے میں مصروف ہو
وہاں کامیابی نہیں ہے، تمہاری کامیابی حی علی الفلاح یہاں ہے۔ جب دل میں عظمت ہوگی، اللہ کا احترام ہوگا، پھر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے جو طریقے ہیں اس طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک احترام ہے، عظمت ہے اللہ کی دل میں ہو، اور دوسرا پھر عبادت ہے، عظمت ہوگی۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، آج تک تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے کسی کو کان سے پکڑ کر اپنی عبادت کے لیے مجبور نہیں کیا۔ کان سے پکڑ کر مجبور نہیں کیا کہ آؤ میری بندگی کی طرف۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ کچھ بھی مشکل، لیکن اللہ کا قانون اور منشا یہ نہیں ہے۔ کبھی سورۃ یاسین ترجمے کے ساتھ، اور جو لفظ تفصیل طلب ہو تھوڑا سا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی، یا حضرت مولانا تقی عثمانی کی بہت پیاری اور مختصر تفسیر جو آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے، آسان تفسیر، اس کو دیکھ کر مشکل ہے بڑے بڑے تفسیروں کو دیکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے تفسیروں کو دیکھ کر کبھی پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اللہ کے عظمت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی الوہیت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت کا بیان ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ جس رب کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے وہ رب کون ہے، وہ کتنے طاقتوں کا مالک ہے، جس کے لیے چاند بھی غلاموں کی طرح گردش میں ہے۔ اگر پرانے فلسفوں کے مطابق سورج ڈوب رہا ہے، زمین قائم ہے، تو پھر دیکھو سورج جیسے عظیم سیارے کو کس نے غلاموں کی طرح گردش میں ڈالا۔ اگر موجودہ فلاسفہ کے مطابق سورج اپنی جگہ ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ کس نے زمین جیسی بڑی سیارے کو گردش میں ڈالا ہوا، گھوم رہا ہے۔ اور فلکیات کی طرف آپ جائیں، حیرت میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، اس کائنات میں کیا اللہ کی قدرت کی نمونے ہیں۔ ایک سیارہ دوسرے سے کتنا بڑا ہے، دوسرا تیسرے سے کتنا بڑا۔ ابھی تو سورج تک علم ہوا ہے، سورج سے آگے، سورج سے لاکھوں گنا کروڑوں گنا سیارے ابھی بھی گردش میں ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس کا تذکرہ کہ اس ذات کو پہچانو جس کے لیے یہ بڑے بڑے سیارے بھی غلاموں کی طرح گردش میں چل رہا ہے، وہ اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جن کو اللہ پاک نے عمری کی سعادت نصیب فرمائی یا حج کا سعادت نصیب فرمایا، یا وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں یہ سعادت حاصل کی، یا موجودہ نوجوان، یقیناً انہوں نے جبل نور کو دیکھا ہوگا، جس پہاڑ کے ایک دامن میں غار ہیرا کا ایک گوشہ ہے، جس میں بیٹھ کر 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کا انتظار کیا کہ کائنات کیوں ہے، انسان اس میں کس نے آباد کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے غار ہیرا میں گزارے، اور 6 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالوں کا جواب مل گیا۔
وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو دیکھا کہ وہ جبل نور کے اوپر بیٹھا ہے، پاؤں اس کے تحت سرا تک گئے ہیں جس کا حد نہیں ہے، سر اس کا سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جا رہا ہے، اس کا حد نہیں ہے۔ انبیاء میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا، باقی کسی نبی نے آج تک جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ جو ذات اتنی بڑی مخلوق بنائے، جس کے لفظ کن سے جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوا ہے، جس کی یہ عظیم الجثہ مخلوق اس کے حکم سے بنا ہے، وہ رب خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اس کے مخلوقات، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے اعلان کو نشر کرنے کے لیے نگاہ ہے عرش الہی پر ہے، ایڑیا زمین سے اوپر ہے، اور یوں بیٹھے ہیں کہ اب حکم ہونے والا ہے کہ اسرافیل سور قیامت بجا دو۔ وہ فرشتہ صرف یہی کام ہے اس کا۔ حضور نے فرمایا اس کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھ دیا ہے۔ جس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوگا، اس کی پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم بڑا ہوگا۔ اللہ نے اس کی دعوت دی، اپنے رب کی عظمت کو پہچانو، طاقت کو پہچانو، قدرت کو پہچانو، اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اس کو اپنا رب تسلیم کر لو۔ دعوت دی اللہ نے، زبردستی نہیں کیا، کانوں سے پکڑ کر کسی کو ہدایت پر نہیں لایا۔ فرمایا اس کائنات کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، سورج اور قمر کی روشنیوں کو دیکھو، ہوا و طوفانوں کو دیکھو، سمندر اور دریاؤں کو دیکھو، آخر کوئی ذات تو ہے جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے، فرمائے پھر اپنے رب کی طرف آؤ۔ زبردستی نہیں کیا ہے، دعوت فکر دی، دعوت۔ میرے محترم دوستو، یہ عظمت ہے اللہ کی۔ آگے فرمایا دوسرا حصہ، الشفقت والا خلق، اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، آسانی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا۔ کوئی آپ کے پاس ہے جی ایک مشورہ لینا ہے، ویسے بھی مشورہ ان کے پاس جا کر لینا چاہیے جو اس حوالے سے قابل مشورہ ہو۔ آپ بلڈنگ بناؤ گے اور مولوی صاحب سے مشورہ لوں گا، مولوی صاحب بیچارہ کیا جانے گا؟ وہ مشورہ تو کسی انجینئر سے لے لو، ٹھیکیدار سے لے لو۔ تو جو کام جس کے لائق ہے مشورہ بھی اسی سے لو، اور جس کو معلوم ہے کہ مشورہ کیا دینا چاہیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے بہترین مشورہ دے۔ اور جب کسی سے مشورہ لو وہ غلط مشورہ دے تو کیا کہتے؟ مامدہ سے وہ کڑی تمی ورتس کے چیزیں راؤزی دلتا بی عمر تیر سوئی نا فرقی تا پسرالی چھ مشورہ را کتا کڑی تا ورتس کئی۔ تم دخلائی سے خیر غاڑے، تم دا اللہ صدائے، تم کہیں چھ اللہ بسا پا حق کی خیر فیصلہ وکی، تا دا اللہ بندہ پا حق کی دا خیر فیصلہ وکڑا۔ صرف فیصلہ چھ دا اللہ دا مخلوق پا حق کی تا وکڑا، ہم دا غصی یاد لرا اللہ پاک بستا سر فیصلہ۔ بل وہ کڑی تا تسواؤ زن اللہ
تا خیر زی ته ورسي چا سره شک یو خدا دی چې نفع ورسوه چاته نفع نسی رسولی نو تکلیف مه ورسوه دا جلا جلا شئی اس میں دو چیزیں ہیں یا کسی کو نفع پہنچاؤ نفع نہیں پہنچا سکتے تو پھر ضرر مت پہنچاؤ تکلیف مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی مجلس میں بیٹھا ہے ایک شخص کے متعلق گفتگو چل رہا ہے سب غیبت میں لگے ہوئے اب ایک شخص بیٹھے اس کو بھی کوئی بات یاد آ گئی وہ بھی اب غیبت میں شامل ہونا چاہ رہا تھا اچانک دل میں آیا کیا فائدہ میں کیوں اس شخص کی غیبت کروں میں اپنی زبان روکتا ہوں اللہ پاک اس کو اس برے کام سے رکنے پر جو اجر دے گا اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہو آپ کسی مجلس میں بیٹھے خیال آیا کہ فلاں آدمی کا غیبت چل رہا ہے میں بھی کچھ کہوں آپ نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کہا خاموش ہو گئے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچایا بہرحال میرے محترم دوستو آج کل تو پوری دنیا لگا ہوا ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا پچھلے دنوں فلسطین کے عظیم رہنما اسماعیل ہانی ناحق بیچارے یہ کہ مظلوم انسانوں کے ایک علامہ بن چکے تھے اس کے حق میں بول رہے تھے خدا جانے کیسے کہاں سے جو ہوا ان کے ساتھ خدا کی قسم یہاں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو پھر غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں امت مسلمہ تو خواب مستی کے شکار ہے سخت احتجاج کر رہے ہیں بیچارے سخت اس سے اسرائیل مر جائے گا اس سے امریکہ اور برطانیہ فرانس یہ سب مر جائیں گے کہ مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا تمہارے سخت احتجاج سے ہوتا کیا خدا کے بندو اتنے مسلمان 2 ارب سے بڑھ کر ہے تم بھی اللہ کو جواب دو ہم تو بے بس ہیں بیٹھے ہوئے گھروں میں دعا کر رہے ہیں آگے طاقت نہیں ہے جن کی طاقت ہے وہ جواب نہیں دے رہے قطر میں محفوظ تھا ابھی تک ارے میرا حسین بھی جب کربلا پہنچا یہی کچھ تو ان کے ساتھ ہوا مدینہ میں وہ محفوظ تھا جیسے ہی وہاں پہنچا الکوفی لا یوفی کوفیوں نے کبھی وفاداری نہیں کی پتہ نہیں کس کو ایک عظیم شہید کی ضرورت تھی جو اس مظلوم کو جس کا پورا گھرانہ ایک مظلومیت کا داستان بن چکا ہے یہ سلوک یہ ظلم اگر یہی حال رہا جو حال اب ہے خدا کی قسم ایک ایک کر کے جائیں گے اور دوسرے احتجاج کریں گے وہ دیکھیں مرغی کا ڈربا کوئی گاہک آتا ہے تو مرغی کو تولنے والا گوشت بنانے والا وہ اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو تمام مرغیاں چیخ پڑتی ہیں ایک مرغی کو جب لے جاتے کچھ مرغی چیختی چیختی آرام ہو جاتا چلو جان بچ گئی وہ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا وہ مرغی پکار پکار کے صبر میری واری تو آ گئی اب تمہاری سب کی واری آنے والی تم احتجاج کرنے والوں تم بھی اللہ کو کیا جواب دو کیوں ایران کا سرزمین استعمال ہوا
استعمال ہوا کہ استعمال کرایا گیا، اللہ جانتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حالات کچھ بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس مظلوم انسان پر رحم فرمائے، اس کی پوری گھرانے پر رحم فرمائے۔ یقیناً شہید ہو گیا، مر مٹ گیا، فلسطین کے کاز کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، نہ صرف اپنے آپ کے، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطین شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بچوں کی پکار، چھوٹے معصوم بچی 3-4 سال کی اللہ اکبر کہتی ہوئی دوڑ رہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس سوائے سخت احتجاج کے اور کچھ بھی۔ اللہ پاک مظلوموں پہ رحم فرمائے، اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان اہل حکمرانوں سے اس امت کو نجات عطا فرمائے۔ آئے ٹپو، تم کیا گئے، تمہارے 2 غدار تھے، میر جعفر اور میر صادق، ان ظالموں نے تو حد کر دی، 2 کی جانے سے آج تک امت میں اتنے غدار پیدا ہو گئے جس کی کوئی انتہا۔ اگر میرے مسلمان میں کوئی غدار نہ ہوتا، خدا کی قسم آج ان کو لینے کے دینے پڑتے، لیکن یہ ہم میں جو غدار پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے بچائے، اللہ ان سے بچائے۔ اللہ رب العزت ان مظلوم شہیدوں پر رحم فرما کر اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ سنتیں پڑھیے۔